معزز سامعین گرامی قدر، رمضان میں کیے جانے والے بہت سے اہم کاموں میں سے ایک نہایت اہم کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقات کو، عطیات کو، زکوٰۃ کو، انفاق فی سبیل اللہ کو پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ قرآن پاک اس نیکی کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کوئی بندہ 1 روپیہ اگر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، عام دنوں میں غیر رمضان، 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایک دانے کی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آتا ہے، دھرتی کا سینہ پھاڑتے ہوئے کومپل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ بالی بڑی ہوتی ہے، اس میں 7 سٹے لگتے ہیں اور ہر سٹے کے اوپر، ہر بالی کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورت مثال دے کے سمجھایا، اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 700 کر کے واپس لٹائے گا، اور صرف 700 کر کے واپس نہیں لٹائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی مرضی اس کو 7,000 لکھے، 70,000 لکھے، 7 لاکھ لکھے، وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ اگر عام دنوں میں 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ثواب 700 ہے تو رمضان میں اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ صرف وہ احادیث ذہن میں رکھیے جو پچھلے خطبات میں آپ کے سامنے رکھی کہ رمضان میں تو نفلی عبادت بھی اگر کی جائے تو کئی مرتبہ فرضی عبادت سے بڑا ثواب لے کے آتی ہے۔ کیسے؟ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر لیا گویا۔ تو رمضان المبارک میں اگر صدقہ کیا جائے، یہ نفلی عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اور جو لوگ اللہ کے فضل سے رمضان میں ایک فرضی عبادت زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ نفلی عبادات فرضوں سے آگے نکل جاتی ہیں تو فرضی عبادات کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو سمجھانے کے لیے اور پورے قرآن پاک میں بطور طالب علم مطالعہ کر کے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نفلی عبادات میں سے 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کو نہ کرنے کے اوپر بھی وعید ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ نفل ادا نہ کرنے کی بھی وعید ہو؟ ہاں، 2 عبادات ایسے ہیں کہ جن کو اگر نفلی طور پہ بھی ادا نہ کیا جائے تو ان کے لیے بھی بعض پرس اور وعید ہے اور سختی ہے۔ وہ 2 عبادات میں سے ایک عبادت انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیات اور چند حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری عبادت ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا، یہ فرض کے علاوہ نفل میں بھی ضروری ہے۔ یعنی ان دونوں نفلی عبادات کے اوپر غور کریں تو اللہ کو یہ نفلی عبادات بھی اتنی پسند ہیں، ان کے فرائض بھی بنائے ہیں۔ ذکر کے فرائض آپ کو پتہ، نماز پڑھنا، 5 نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کا فرض آپ کو پتہ ہے، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ لیکن ان فرائض کے علاوہ بھی اگر یہ 2 عبادات بجا نہ لائی جائیں تو اس میں وعید بھی ہے، اور معاذ اللہ فرشتوں کی بد دعا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم آتی منفقن خلفن، رسول اللہ کا قول ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ آسمان سے جب بھی صبح ہوتی ہے، جہاں جہاں ہوتی ہے، سورج جیسے جیسے صبح کرتا جا رہا ہے، وہاں وہاں فرشتے اعلان کرتے جا رہے ہیں، اللہم آتی منفقن خلفن، اے اللہ آج کے دن جو تیری بارگاہ میں خرچ کرے گا اس کے لیے ذخیرہ فرما دینا، اس کے لیے جمع فرما دینا، اس کے لیے آخرت میں اس کو بدلہ عطا فرمانا۔ اب بتائیے، ہر روز فرشتے اترتے ہیں، کیا زکوٰۃ ادا کرنا ہر روز فرض ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ نفلی ایک ایسی عبادت ہے
جو ہر روز 5 10 20 100 1000 اپنی اپنی جیب کے مطابق انفاق فی سبیل اللہ کرنا بندے کے اوپر فرض ہے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انسان گھر والوں کے لیے کماتا ہے، رزق کماتا ہے، تو اس وعید سے بچ جاتا ہے کہ بیوی بچوں کے منہ میں بھی نوالا ڈالنا صدقہ ہے اور انفاق فی سبیل اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا پورا ہے۔ اور اس کے بعد گنجائش ہے کہ آپ اگر اتنا اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھریے، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اور بعض سیکولر لبرل لوگوں کے نزدیک تو یہ جو کمائی ہے یا بیوی کو لا کے کھلانا یا بچوں کو لا کے کھلانا یہ مرد کی ذمہ داری نہیں، اب وہ عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہم بھی یہ برابر نبھائیں گی۔ اور دوسری اسی حدیث کے جو الفاظ ہیں، اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ جو آپ کے راہ میں خرچ کرتا ہے ذخیرہ آخرت بنائیے، باقی رہ جائے اس کا مال بڑھے، اس کے مال میں اضافہ ہو۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے، کس کے حکم سے کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے قبول نہیں کرنی؟ ہر روز کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے، قیامت کی دیواروں تک ہر روز کرتا رہے گا۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو آج کے دن خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر دے، اس کے مال کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا مال برباد ہو جائے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کے مال میں برکتیں ختم ہو جائیں۔ یہ سارے معانی اور مفہوم اس حدیث کے تحت محدثین نے ذکر کی۔ کئی مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے میں صدقہ تو نہیں کر رہا لیکن میرا مال بڑھ رہا ہے، اس میں سے برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں برکت رہی نہیں، مال تو آ رہا ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا، بیوی بچوں کے لیے جوڑتا جا رہا ہے، پلازے بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، اور اگر تو دیکھے تو برکتیں ایسی ختم ہوئی ہیں کہ کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، جتنے پیسے ایک فرشتہ دعا کر کے تجھ سے طلب کر رہا تھا اس سے زیادہ تو اپنی بیماریوں پہ لگا رہے، اس سے زیادہ تیری دعائیاں آ رہی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے نفلی عبادات میں سے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو بخل اختیار کرے گا، جو اللہ کے راستے میں مال نہیں دے گا، اس کے لیے تنگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے رزق لکھا ہوا، رزق بھی اللہ کا لکھا ہوا، اللہ کا عطا کیا ہوا، بندہ سمجھتا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیسا بے وقوف ہے۔ اگر تیرے ہاتھوں کی کمائی ہو تو ذرا اس بات کے اوپر غور کر، دنیا میں سب سے زیادہ امیر طبقہ مستری اور مزدوروں کا ہو کہ سب سے زیادہ ہاتھ کی محنت وہ لوگ کرتے ہیں؟ ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ کی عطا ہے۔ اگر ہاتھوں کی کمائی کا اصول ہو تو اس دھرتی کی پشت کے اوپر سب سے زیادہ امیر وہ مستری ہوں، وہ مزدور ہوں جو صبح سے لے کے رات تک اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حصہ بقدر اللہ کی تقدیر کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور تو گھر بیٹھے چند ٹیلی فون کرتا ہے، اور تو گھر بیٹھے پراپرٹی کے کاروبار کرتا ہے، اور تو کہتا ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ برین بھی اللہ نے تجھے دیا، یہ ہاتھ بھی اللہ نے تجھے دیے۔ اگر اللہ نے تیرے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیا، تیرے لیے رزق حلال کو کشادہ کیا، تو تیرے مال میں فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا حق ہے، حق ہے، مانگنے والے کا حق ہے۔ تجھے مال اس لیے دیا گیا، رسول اللہ کو بھی حکم دیا گیا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لیجئے۔ اور آج سے میں آپ کو 6-7 سال پرانی اپنی بات بتاتا ہوں، انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ تقریر کرنے والا خود بھی دوران تقریر اپنی اعمال کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ جب قرآن کی یہ 6-7 سال پہلے میں نے آیات پڑھی، میری طبیعت میں اس وقت بڑی شرم تھی اور مجھے بہت زیادہ حیا آتی تھی کہ میں کسی کو کہوں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کی مسجدوں کے لیے، اللہ کے مدرسوں کے لیے اپنی جیب میں سے مال کو خرچ کیجیے۔ بس ایک حیا کا تقاضا تھا۔ لیکن جب ان احادیث اور قرآن کی آیتوں کو غور سے پڑھا
اور رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو اپنے اوپر شرم آئی کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ سے بھی بڑا ہو گیا ہوں کہ رسول اللہ تو جھولی پھیلا کر چادریں پھیلا کر صحابہ کو حکم دے رہے ہیں کہ مال لے کے آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو وہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس کے بعد میرے ذہن کے یہ بند دریچے کھلے۔ یہ تو بات ہے ضمنی طور پہ، یہ خذ من اموالہم، رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے صحابہ سے مال اکٹھا کرو۔ کس کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے اداروں کے لیے۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے؟ اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تجھے کیا پتا نیکی کا رستہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، تجھے کیا پتا نیکی کا رستہ ہے کیا، سیدھا رستہ ہے کیا، ہدایت کا رستہ ہے کیا؟ فک رقبہ، گردنوں کو آزاد کر جو قرضے میں جکڑی ہوئی ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلا، یتیموں کے سر کے اوپر دست شفقت کو رکھ، یہ ہے وہ نیکی کی گاٹی۔ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جاتا ہے اور سارے رات کے قیام کرنے والے سے آگے نکل جاتا ہے، صحیح احادیث ہے۔